بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سحر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے فخر بطول مخاطب ہے دعا زارہ کیس کے ساتھ۔ کل میں نے ایک پریس کانفرنس سنی جو کہ دعا زارہ کے والد مہدی کاظمی صاحب اور سائمہ کاظمی پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے سنا، میں نے دیکھا اور میرا بھی دل کیا میں بھی آواز بلند کروں، کیونکہ چینل ہی آواز بلند کرنے کے لیے بنایا تھا۔ مہدی کاظمی کے ہاتھ میں لیٹر تھے اور وہ لیٹر دکھا رہے تھے کہ یہ میری بیٹی نے لکھے ہیں اور وہ گھر آنا چاہتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس کے پاس اپیل کروں، میں کس ادارے میں جاؤں اور میری بچی کو اجازت ملے تو میں اپنی بچی کو گھر لے کے جاؤں۔ سائمہ کاظمی ساتھ بیٹھی رو رہی تھیں، اپنی بے بسی کا رونا رو رہی تھیں۔ کچھ گفٹ جو تھے جو دعا زہرہ نے اپنی والدہ کو دیے تھے، جس میں ایک ڈبیا میں کچھ بریسلیٹ جو دعا نے بنائے تھے اپنی والدہ کے لیے اور اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے، وہ دکھا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اس کیس کو 8 ماہ ہو چکی ہیں، اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ صرف 8 ماہ میں ان کو اپنی بچی کے ساتھ ملنے کی اجازت ملی اور وہ 4 دفعہ جو ہیں وہ اپنی بچی کو مل سکے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 8 ماہ کے عرصے میں صرف وہ بچی کو 4 بار مل سکے، اور میرا پاکستان کا نظام عدل جو ہے وہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ 8 ماہ میں صرف والدین جو ہیں وہ اپنی حقیقی بچی کے ساتھ صرف 4 دفعہ ملاقات کر سکے ہیں، اور وہ مجبور ہیں اور وہ بے بس ہیں۔ ان کی بچی ان کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہے لیکن وہ لے جا نہیں پا رہے کیونکہ انہیں اجازت نہیں ملی۔ اب یہ بچی ان کی حقیقی بچی ہے، بچی سے غلطی ہو گئی، بچی کو ان ظالم لوگوں نے، ظہیرہ، منیرہ، بشیرہ، ان سب نے سبز باغ دکھائے اور بچی کو دبئی لے کے جانے کا وعدہ کیا۔ بچی نے وہ سبز باغ دیکھ کر یہ غلطی کی اور وہ اپنے والدین سے بچھڑ گئی۔ اور میں سلوٹ پیش کرتی ہوں مہدی کاظمی صاحب کو، جنہوں نے یہ جنگ لڑی اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ فتح کے متلاشی ہیں، وہ منتظر ہیں اس کیس کے لیے کہ ان کی بچی ان کو مل جائے، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ ان کی بچی ان کو مل جائے اور وہ خیر و عافیت سے اپنے والدین اور اپنی بہنوں کے ساتھ، ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہے۔ اور 8 ماہ گزرنے کے بعد کوئی فیصلہ صحیح نظر نہیں آ رہا اور نظام عدل کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے تاکہ یہ جلدی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ کیس ان کا چل کر اور ان کو وہ فتح عظیم نصیب ہو، وہ اپنی بچی کو اپنے گھر لے جا سکیں۔ اور وہ یہ پریشان تھے کہ ہم کس ادارے سے التجا کریں، ہم کس ادارے سے اپنی بچی کی بھیک مانگیں، اور یقین کریں مہدی کاظمی نے اس بچی کی خاطر یہ کیس لڑ کے پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور یہ ان 5 لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، ان کی باقی 2 بچیوں کی مستقبل کا بھی سوال ہے۔ اور سائمہ کاظمی رو کر یہ کہہ رہی تھی کہ میرا گھر خراب ہو گیا ہے، باقی ان کا گھر خراب ہو گیا۔ 8 ماہ سے وہ رل گئے، کبھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں اور کبھی وہ سندھ میں اور کبھی وہ کراچی کی کورٹ میں، وہ ماں باپ رل گئے۔ کیا اتنا بڑا انہوں نے قصور کیا تھا، کیا انہوں نے ظلم کیا تھا جس کی ان کو یہ سزا ملی؟ اللہ نہ کرے کسی والدین کے اوپر بھی اتنی قیامت ٹوٹ پڑے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ ہمارے لیے یہ ہماری بچی کا گھر سے نکلنا، ہم سے بچھڑ جانا کتنی بڑی ان کے لیے یہ قیامت تھی۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ اتنا برا وقت ان کے اوپر آ جائے گا۔ اللہ نہ کرے کسی والدین کے اوپر بھی اتنا برا وقت آئے۔ اور متعلقہ اداروں سے میں اپیل کرتی ہوں، جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس کے علاوہ بھی جن کا میں علم نہیں رکھتی، ان سب سے میری اپیل ہے کہ ان 5 لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، ان 5 لوگوں کی زندگی کے مستقبل کا سوال ہے، ان کا خوش رہنا حق ہے جو کہ پامال ہو رہا ہے۔ یہ مہدی کاظمی جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ پورے پاکستانی بچیوں کی عزت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ کیس ایک مثال بنے گا کہ انہوں نے یہ کیس جیتا، انہوں نے بچیوں کے حق میں کیس لڑا، اور یہ انہوں نے ایک مثال یہ بنے، انہوں نے ایک یہ مثال قائم کی
تاکہ باقی تمام جو بچیاں ہیں ان کی عزت بچ سکے، اور اس طرح کوئی بھی بندہ جو ہے، کوئی بھی ظالم جو ہے، کوئی بھی گینگ جو ہے، وہ بچیوں کو سبز باغ دکھا کر ان کی زندگی جو ہے اس کو داؤ پر نہیں لگا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ رب رکھا۔